پچھلے 15 سال سے میں اسی ادارے میں سرو کر رہا ہوں. 1500 سے زیادہ اسٹوڈنٹس ہمارے بی ایس پروگرامس میں ہیں اور 700 جو ہیں وہ انٹرمیڈیٹ کے. وہ کوالٹی ایجوکیشن دینا چاہتا ہوں جس کے لیے ہمیں دور دراز علاقوں میں ٹریول کرنا پڑا، اسٹرگل کرنی پڑی، اور وہی فیسلٹیز ڈور اسٹیپ پہ مسرور کے ادارے میں پرووائڈ کرنا چاہتا ہوں. اس سالوں میں نے 100% انرولمنٹ جو ٹارگٹ ہم نے سیٹ کیا اس کو اچیو کیا، اور یہ ہمیں سرٹیفکیٹس اور شیلڈ بھی دی گئی ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے. تو 2000 پلس جو اسٹوڈنٹس ہیں یہ ہماری کارکردگی کا اور لوگوں کا ہمارے اوپر اعتماد کا منہ بولتا ثبوت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام آج کی شخصیت کے ساتھ میں ہوں اشفاق رحمانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل پسرور نیوز نیٹ ورک. ویورز، تعلیم و تربیت اور پڑھنے پڑھانے کا جو میدان ہے یہ ایک بڑا وسیع میدان ہے، اور اس میدان کے جو درخشندہ ستارے ہوتے ہیں وہ معاشرتی سدھار میں یقیناً بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور معاشرتی سدھار میں کردار ادا کرنے والوں میں جو ٹاپ ریٹڈ ہوتے ہیں وہ اساتذہ کرام ہوتے ہیں. اور آج کی ہماری جو مہمان شخصیت ہے وہ شعبہ ایجوکیشن سے وابستہ ہیں. آپ پرنسپل ہیں گریجویٹ کالج. سر، ہم نے دیکھا ہے جو مختلف آرگنائزیشن تعلیمی اداروں سے وابستہ ہوتی ہیں، جیسے اولڈ اسٹوڈنٹ ایسوسیشن، ہم نے رابین کا بڑا نام سنا، ہم نے اس طریقے سے بہت ساری آرگنائزیشن ہیں. گریجویٹ کالج پسرور کے حوالے سے بھی میں نے سنا ہے کہ بڑا اچھے منظم انداز سے کوئی آپ اولڈ اسٹوڈنٹ ایسوسیشن کے اوپر بھی ہمارا کام جاری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی، سب سے پہلے تو میں اشفاق صاحب کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے ادارے میں تشریف لائی اور یہ کوریج کے لیے وقت نکالا، اور ہمارے ادارے کو پروجیکشن اور انٹروڈکشن اور ہسٹری جو ہے اس کو انہوں نے فوکس کیا. تو ایلومنائی بھی کہہ سکتے ہیں، ایکس اسٹوڈنٹس بھی، اولڈ اسٹوڈنٹس ایسوسیشن بھی کہہ سکتے ہیں. یہ بہت ہی پازیٹیو رول ادا کرتے ہیں بچے جو کہ اپنے اداروں سے پڑھ کے جاتے ہیں، فارغ التحصیل ہوتے ہیں. ایک تو وہ معاشرے میں مختلف فیلڈز میں اپنا رول ادا کر رہے ہوتے ہیں، پھر وہ ادارے کے لیے بھی بہت مفید رول. تو الحمدللہ یہ ادارہ جو ہے یہ اس کی ایک ہسٹری ہے. یہ تحصیل پسرور کا سب سے قدیم ترین تعلیمی ادارہ ہے، اور نیکسٹ ایئر ہم 100 ایئرز سیلیبریٹ کرنے جا رہے ہیں، جس کے حوالے سے ہمارے کچھ پلانز ہیں. انشاءاللہ ہم اس کو ورک کر رہے ہیں. یہ جو ایکس اسٹوڈنٹس ہیں جو فارغ التحصیل ہیں ان کی ہم ایک ایسوسیشن بنا رہے ہیں، اور یہ کیونکہ آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے تو واٹس ایپ کے اوپر اس کو ایک گروپ ہم تشکیل دیں گے، اور ہماری کافی اسٹوڈنٹس کے ساتھ بات چیت ہو چکی ہے. تو ورکنگ جاری ہے. ہم ان کو انوائٹ کریں گے اور دکھائیں گے کہ ادارہ آپ کی اسٹیٹس پہ ہے. ادارہ جو ہے وہ جب 1927 میں ورلڈ وار 1 کے بعد یہ ملکہ برطانیہ نے اس علاقے کے جو لوگ ہیں جنہوں نے ورلڈ وار 1 میں اپنا رول ادا کیا، یہ شہداء کی سرزمین ہے، تو انہوں نے اس کو گفٹ دیا، اور ایک سائی وال میں منٹگمری کالج تھا. تو یہ اس وقت یہ میونسپل ڈگری کالج تھا، انٹر لیول تھا. پھر 1942-3 میں ڈیو ٹو سم ریزن یہ ادارہ ختم ہو گیا اور اس کو دوبارہ سائیول کالج میں مرج کر دیا گیا. 1967 میں دوبارہ سے اپنے ایگزسٹنس میں آیا، اور اب سے مختلف سٹیجز میں ڈگری کالج رہا، پھر ایسوسیٹ کالج رہا، اور اس ٹائم الحمدللہ گریجویٹ کالج کا درجہ کر چکے ہیں. تو اس کے ہزاروں اسٹوڈنٹس بلکہ لاکھوں کی تعداد میں جو ہیں وہ ڈفرینٹ سٹیجز پہ پہنچے ہیں، اور مختلف شعبہ زندگی میں اپنا رول ادا کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں. تو ان کو ہم انوائٹ کریں گے اور ایک ایسوسیشن بنائیں گے تاکہ ادارے کے جو مسائل ہیں، جو معاملات ہیں، ان میں وہ بھی کنسٹرکٹیو رول ادا کر سکیں. سر، ہم نے دیکھا ہے، میرے پاس کچھ پرانے شمارے پڑے ہوئے ہیں، میگزین بڑا زبردست کالج کا ہوتا تھا. تو ہم نے سنا ہے کوئی ڈیجیٹل میگزین بھی کوئی منصوبہ آپ کا پائپ لائن میں ہے؟ جی، سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم اپنی لائبریری جو ہے
جس میں اس وقت ہمارے پاس 8000 سے زیادہ کتب ہیں ڈفرینٹ سبجیکٹس کے اوپر. تو اس کو ہم نے ایکسٹینڈ کیا ہے، ایک 2 روم بیچ میں سے دیوار کو ختم کر کے بڑا کیا ہے. اور لائبریری ہمارے پاس 2 ہیں، ایک اولڈ بلاک میں، ایک نیو بلاک میں. دونوں کے اندر بہت زیادہ کتب ہیں. لیکن جیسا کہ آج کل کے دور میں بچے جو ہیں وہ کتابوں کی بجائے سافٹ فارم میں موبائلز میں ہی چاہتے ہیں کہ ان کو جو بھی بکس وغیرہ جو بھی ریکوائرمنٹ ہے وہ مل جائے. تو اس کا حل ہم یہ کریں کہ اب ہم لائبریری کو ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں، ای لائبریری اس کو کہتے ہیں، جس سے بچوں کو یہ فیسلٹی ملے گی کہ وہ انٹرنیشنل یونیورسٹیز کے ساتھ بھی ان کا ایکسیس ہوگا اور نیشنل کے ساتھ بھی. تو ان کو جو بھی ٹاپک، جو بھی بک، جو بھی پیپر ریکوائرڈ ہوگا وہ اپنے موبائلس یا لیپ ٹاپس کے اوپر اس کو حاصل کر سکیں گے اور اپنی جو ریکوائرمنٹ ہے ریلیٹڈ ٹو دیئر سبجیکٹس وہ اس کو پورا کر سکیں گے. تو یہ ایک بہت زبردست انیشیٹو ہے جس کے اوپر ہم نے ورکنگ شروع کر دی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ فیو منتھس میں ہم اس کو اچیو کر لیں گے. میگزین جو ہے، میگزین ہم انشاءاللہ ہمارا پروگرام ہے کہ یہ 100 ایئرس پہ ہم کالج کا مجلہ جو ہے اس کو پبلش کروائیں، پرنٹ کروائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ ہمارا اسٹاف فیکلٹی کتنی کوالیفائڈ ہے اور کس طرح ورک کر رہی ہے، اور اسٹوڈنٹس ہمارے جو ہیں وہ کتنے کمپیٹنٹ ہیں اور وہ ان کے اندر یہ صلاحیتیں بھی ہیں کہ وہ ڈفرینٹ ٹاپکس پہ ریٹن فارم میں بھی اپنے رائٹر بھی ہیں، لکھاری بھی ہیں. تو یہ ایک بہت زبردست انیشیٹو ہوگا اور یہ ہماری ایک ریکارڈ کا حصہ ہوگا. ہمارے ساتھ آج کی مہمان شخصیت پروفیسر اور پرنسپل گریجویٹ کالج قصور اعجاز انور صاحب ہیں. ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. زندگی کے چیلنج سامنے کھڑے ہیں، زندگی کے چیلنج کا دامن پکڑ کے جھنجھوڑ اور وقت سے اپنی قیمت مانگ کہ میں ہوں دیکھو. تھوڑا سا فیملی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ذرا ہمارے ویورز کو بتائیں. میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہماری جو 3rd جنریشن ہے وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں اس وقت سرو کر رہی ہے. میرے نانا جان والد محترم اور اب اس وقت میں بھی اس پوزیشن پہ ہوں. تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے یا یہ جو ورکنگ ہے یہ ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے. تو ہمیں تو یہ گھر سے جو ہے نا اس کی تربیت ملی ہوئی ہے. اور آئی واز دا ینگیسٹ ون بہن بھائیوں میں. تو والد محترم کے ہم اثر اس وقت کے دوست تھے، ٹاپ ریٹنگ ایجوکیشنسٹ تھے، سر انور کاظمی صاحب جو نمبر 2 اسکول کے ہیڈ ماسٹر رہے ہیں، سر بشیر وسیع صاحب جو ٹی پی آئی اسکولس بھی رہے ہیں، اور یاسین صدیقی صاحب تھے جو کہ ایلیمنٹری کالج کے پرنسپل رہے ہیں. تو میں ان کی زیر تربیت رہا ہوں اور سیکھتا رہا ہوں اور یہ لوگ میرے لیے رول ماڈل تھے. تو یوں کہنا چاہیے کہ انہی لوگوں کی انسپائریشن کی وجہ سے میں اس فیلڈ میں آیا. تو 2002 میں نے ایم ایس سی کے بعد اس ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو جوائن کیا بطور لیکچرر، اور میری پہلی پوسٹنگ گجرات میں ہوئی. پھر 3 سال میں کھاریہ رہا. اس کے بعد علامہ اقبال کالج سیالکوٹ میں میری ٹرانسفر ہوئی. 2011 میں اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پر سلیکٹ ہوا، ڈائریکٹ سلیکشن ہوئی، اور اس وجہ سے مجھے پروموشن جو ہے وہ بڑی ریپڈ پروموشن ہو گئی. اور اس ٹائم پہ میں 2022 میں ایسوسیٹ پروفیسر میں پروموٹ ہو گیا، اور 2024 سے الحمدللہ میں ایز اے پرنسپل ورک کر رہا ہوں. تو تقریباً 24 سال گزر گئے ہیں میرے اس شعبے میں بچوں کو تعلیم و تدریس دیتے ہوئے. محترم بزنس پارٹنرز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. میں دل کی گہرائیوں سے آپ کے اعتماد کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہماری پروڈکٹس کی کوالٹی اور مناسب قیمت پر یقین رکھتے ہیں.
मेरा नाम मलिक मुर्तजा जई है और मैं वन अम्ब्रेला हेल्थ का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूं। अल्लाह के फजलो करम से आज वन अम्ब्रेला हेल्थ पाकिस्तान में न्यूट्रास्यूटिकल्स F7 अप्रूव प्रोडक्ट्स फराहिम कर रहा है। हमारी कामयाबी की बुनियाद पेशेवराना नज़्मो ज़िब्त, एरियाज का मुनज़्ज़म कंट्रोल और जिम्मेदाराना सेल पॉलिसी पर है। हम हर प्रोडक्ट के नाम, इसके डिजाइन, पैकिंग और क्वालिटी पर किसी भी किस्म का समझौता नहीं करते। इसी मुस्तकिल मिजाजी का नतीजा है कि आज हमें पाकिस्तान के तकरीबन हर जिला से अपने मुअज़्ज़िज़ बिजनेस पार्टनर्स का एतमाद हासिल है। मेरा पेशेवराना सफर फार्मा इंडस्ट्री से वाबिस्ता रहा है, जिसका आगाज मेडिकल नुमाइंदे के तौर पर हुआ, फिर मैनेजमेंट में खिदमात अंजाम दी और बाद इज़ां वन अम्ब्रेला हेल्थ की बुनियाद रखी। आज अल्हम्दुलिल्लाह वन अम्ब्रेला हेल्थ जिला, सूबा और कौमी सतह पर एक काबिल एतमाद प्लेटफॉर्म के तौर पर पहचानी जाती। अगर आप एक मजबूत, जिम्मेदार और तवीलुल मदती बिजनेस पार्टनरशिप चाहते हैं तो वन अम्ब्रेला हेल्थ आपके लिए मौजूद है। आपके एतमाद का शुक्रिया। वन अम्ब्रेला हेल्थ।